ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما شاہد خٹک صاحب. ویری ہاکش ایلیمنٹ سو ٹو سے. آپ صدر ہیں آپ خیبر پختونخوا کے جنوبی ریجن کے پی ٹی آئی کے. شاہد صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. بڑی اہم ترین بیٹھک سے آپ اٹھ کے آ رہے ہیں اور یہ وہ بیٹھک ہے جس سے بہت آس لگائی بیٹھی ہے آپ کی جماعت, ایک اپوزیشن اتحاد. آج کے اجلاس سے کیا نکلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ آج پہلی دفعہ 2 سال سے زیادہ کا ہمارا عرصہ ہو گیا قومی اسمبلی میں, تو یہ پہلی ہماری بیٹھک تھی کہ جس میں تمام اپوزیشن جماعتیں بشمول GUI, PTI اور وحدت المسلمین جو ہمارے علامہ صاحب کی ہے, ہم سب مل کے پہلے دفعہ ایک چھت تلے بیٹھے ہیں. تو یہ تو ابھی آغاز ہیں, اس کا اختتام کیا ہوگا. 2 سال لگ گئے آپ کو کہ ابھی ہمارے اور GUI کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایک ہمارا فاصلہ بھی رہا ہے اور بہت گیپ رہا ہے, ہمارے ایک بہت تلخ ماضی رہا ہے. تو جب آپ بیٹھتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے ان چیزوں میں. اور آپ لوگوں کو تو پہلے بھی عمران خان نے گو ہیڈ دے دی تھی نا مولانا کو انگیج کرنے سے. جی, مولانا صاحب کے ساتھ جو ہیں اپوزیشن, بلکہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں بالخصوص GUI ان کے ساتھ آپ بات کریں. دیکھیے وہ بھی منیمم ایجنڈے کے اوپر ہی جماعتیں آپس میں بیٹھتی ہیں. تو ہم بھی, ہمارا بھی موقف یہی تھا کہ مینڈیٹ چوری ہوئے, فارم 47 چلا ہے, ان کا بھی یہی موقف تھا. تو بہت سی ایسی چیزیں تھی کہ جو ان کی اور ہماری اس میں سملیرٹی تھی. تو ہمارا جو اتحاد ہے وہ ایشو بیس ہے. اور آج ممبران کی کچھ خواہش تھی کہ یہ صرف پارلیمان کی حد تک نہ ہو بلکہ یہ روڈوں کی حد تک بھی ہو. تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جاتی ہے. آپ کے ممبرانوں کی خواہش تھی اور دیگر جماعتوں کی ممبران کی؟ دونوں طرف سے یہ خواہش ضرور اور ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ یہ صرف پارلیمان کی حد تک نہ ہو بلکہ یہ روڈوں کی حد تک بھی ہو. اور فی الحال ہمارا جو اتحاد ہے وہ پارلیمان کی حد تک ہے. سر مجھے ایک بات بتائیے گا کہ یہ صرف فارم 47 اور الیکشن تک ہی محدود ہیں مسئلے, یا آگے کا بھی جو لاہ عمل ہے وہ بھی طے پا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور آگے کی حکومت سازی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک, یہ معاملات بھی طے پا رہے ہیں مولانا کے ساتھ؟ ابھی تو فی الحال ان چیزوں کے اوپر کوئی نہ ڈسکشن ہوئی ہے اور نہ کوئی اس قسم کا کوئی اتحاد بنا ہے. آگے چل کے اگر بٹ از دس انڈر ڈسکشن؟ دیکھیں ہمارا پارٹی کے سربراہ عمران خان صاحب ہے, تو جس کی کوئی دنیا میں نہیں گارنٹی دے سکتا. نہیں دیکھیں, آپ لوگ بھی نہیں دے سکتے. میں آپ کو ایک بات مولانا صاحب کو اس بات کی ٹینشن تو ہوگی نا سر, اور رہی ہے ہمیشہ. مجھے آپ ایک ایسے اگزامپل بتا دیں کہ عمران خان صاحب نے کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی اور پوری نہ کی. آپ مجھے وثوق سے آج آن ریکارڈ کہہ دیں کیمرے کے سامنے کہ خان باہر نکل کے پھر سے ڈیزل یا وہ والے القابات سے نہیں نوازے گا مولانا کو جو ماضی میں نوازا ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی تو ہمیں یہودی لابی کہا, کیا نہیں کہا. تو ابھی میں نے کہا وہ ہمارا ایک ماضی تھا, اب نہیں ہوگا. دیکھیں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے, ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, اور تو GUI جو ہے وہ بھی ایک بڑی جماعت ہے, تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. اور جو بھی چیزیں ٹیبل کے اوپر ہوں گی, فائنل اختیار, فائنل ڈیسیجن تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہوگا کہ وہ کس حد تک اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ. خان نے تو بڑی دیر سے ویسے آپ لوگوں کو گو ہیڈ دیا ہوا ہے. ماضی میں کس نے سیبوٹاج کیا تھا مولانا کے ساتھ الحاق کو یا انڈرسٹینڈنگ کو؟ دیکھیں ٹائم لگتا ہے, میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ K2 کا پہاڑ کھڑا تھا ہمارے بیچ, تو جب آپ اس کو سر کرتے ہیں تو اس میں ٹائم تو لگتا ہے چیزوں کا. تو ایک تلخ ماضی تھا دونوں جماعتوں کا. لوگ تھے ایسے جو سیبوٹاج کر رہے تھے اس عمل کو؟ نہیں, ابھی دیکھیں جب آپ گفتگو کرتے ہیں شاید ان کی طرف سے بھی تو ڈیلے آ رہا تھا, GUI کی طرف سے بھی. تو فی الحال ابھی جو آج کی جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم پہلی دفعہ ایک چھت تلے بیٹھے ہیں. تو اور صرف اندر نہیں ہے, باہر بھی ممکنہ طور پہ ساتھ پائے جا سکتے ہیں. آج تو ہم قومی اسمبلی کے وہ 2 نمبر جو ہمارا روم ہے اس میں بیٹھے تھے, تو شاید پھر ڈی چوک میں بھی ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور ایک کنٹینر کے اوپر تقریباً مہینہ رہ گیا ہے سر. آپ لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنے, مولانا کو قائل کر لیں گے اس مہینے تک؟ مولانا کو ہم کوشش ضرور کریں گے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ الہی ہے تو ہمارے ساتھ آئے اس معاملے میں. اگر وہ نہیں بھی آتا تو ہماری اپنی الحمدللہ اتنی طاقت ہے. ابھی بھی 50-50 ہے سچویشن. نہیں, ابھی تو مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا روڈوں کے اوپر یا جو آگے کے آپ فارمول جو آگے کی چیزیں آپ پہنچ رہے ہیں وہ طے نہیں ہوئی. تو اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ہماری طرف سے چیزیں ڈیل کر رہے ہیں. تو اگر یہ بھی وہ بریک تھرو لیتے ہیں تو میڈیا کے سامنے یہ خبر آ جائے گی, بلکہ اناؤنس ہو جائے گی. لیکن شاید صاحب یہ سچ ہے کہ عمران خان آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا ہسپتال؟ کہ جب ابھی جو نورین خانم صاحبہ کی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے تو کوئی خاص چیز نہیں بتائی, حالانکہ ہم نے بڑی کوشش کی لیکن وہ نہیں بتا رہی تھی, کیونکہ سپریم کورٹ کا جو حکم تھا, ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے حکم
کے خلاف کوئی ہم ایسی چیز کریں. تو جو عظمیٰ خانم سے میری بات ہوئی ہے تو جب انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے تو اس کے بعد وہ بالکل اپنا علاج بھی کرنا چاہ رہے تھے اور تشخیص بھی کرنا چاہ رہے تھے. کیونکہ سر مجھے بھی یہ خبر ملی اندر سے ہی ذرائع سے, اور اسی میں کسی کا نام نہیں لے رہی, مگر آپ تک بھی پھر پہنچی ہوگی کہ خان صاحب چاہ نہیں رہے تھے ویسے ہسپتال آنا خود بھی. نہیں دیکھیں, عمران خان صاحب کے جو ٹیسٹ ہیں یا جو آنکھ کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ضرورت تو ہے. وہ تو ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ لیڈر ہے, وہ بہت بڑا انسان ہے. وہ کبھی یہ فریاد آپ کو نہیں کرے گا کہ مجھے سر میں درد ہے, میری آنکھ میں درد ہے, یا مجھے کوئی بیماری ہے, یا مجھے کوئی ایشو ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا. لیکن آنکھ کا مسئلہ جو تھا اس کی رپورٹ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہوئی. اس کے بعد ہی ہم نے کوشش کی کہ عمران خان صاحب کا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے علاج ہو. اور پھر دوبارہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو رپورٹ جمع ہوئی ابھی ریسنٹلی, تو اس کے بعد تو تشخیص ہونا, ڈائگنوز ہونا, اس کے بعد اس کا علاج ہونا, تو یہ تو ان کا رائٹ ہے, یہ تو ان کا ڈیو رائٹ ہے. مگر بتائیے وہ جو کیفیت جو رپورٹس میں بتائی گئی ہے اور بعد میں پریس کانفرنسوں میں بھی بہنوں نے بھی بتائی ہے, وہ ٹارچر کی, دباؤ کی, پریشر کی کیفیت, بالکل ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جیل کے اندر. ان کو بڑی سخت قید میں رکھا ہوا ہے. گھٹن محسوس ہو رہی ہے. گھٹن کی بات نہیں ہوتی. دیکھیں, جب آپ ایک انسان کو 8 مہینے تک قید تنہائی میں بند کریں, ان کو آئسولیشن میں ڈال دے, کوئی دوسرا انسان آپ کے ساتھ بات نہ کرے, آپ کو باہر کی خبر نہ ہو, آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو, تو آٹومیٹیکلی ایک انسان ہوتا ہے. عمران خان صاحب تو بڑے مضبوط اعصاب کے وہ مالک انسان ہیں. تو وہ اعصاب ہی کو تو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے نا. ابھی اور کتنا ٹیسٹ لینا ہے اس انسان کا کہ 8 مہینے تک تو آپ نے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی. دیکھیں, عمران خان صاحب کو صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں, کیا بشرا بی بی صاحبہ کو جیل میں رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ اسی لیے ان کو جیل کے اندر بشرا بی بی صاحبہ کو بے گناہ بند کیا ہوا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو کمزور کیا جائے بشرا بی بی صاحبہ کے ذریعے. دیکھیں, ہمارا ایک مشرقی کلچر ہے. ہمارے اگر مرد جتنے بھی سخت ہوں, لیکن جتنے خواتین کا, بہن کا, بیٹی کا, بیوی کا معاملہ آتا ہے تو انسان کمزور پڑتا ہے. میں تو آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں اصل ایشو یہ بات, اور یہ دلائل سارے ہم جانتے ہیں, پوری قوم جانتی ہے. آپ پریس کانفرنس انٹرویوز میں آپ لوگ بخوبی اس کو ریلے کرتے ہیں. وہ کیفیت کیا ہے اور ایسا نئی بات کیا عمران خان نے کی اندر بیٹھ کے, ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں. بیکاز اب رسائی تو ہوئی ہے اللہ اللہ کر کے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد, بیرسٹر سیف کی بھی ہوئی ہے, بہنوں کی بھی ہوئی ہے, چند اشخاص کی ہوئی ہے, تو اس سے نیا کیا آپ کو انسائٹ ملی ہے؟ مجھے ابھی جو وہاں پہ اسپتال کے اندر, میں نے کہا وہ نورین خانم صاحبہ نے کچھ نہیں بتایا. میں نہیں کہہ رہی سورس کا نام نہ لیں, انسائٹ بتائیں. اب چونکہ 2 بہنیں ملی ہیں نا, تو ہمارے پاس تو اور کوئی سورسز نہیں ہے. وہی بہنیں جب مل کے آتی ہیں یا کوئی مل کے آتا ہے تو ہمیں ایکچوئل چیز باہر آتی ہے. تو وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا عمران خان صاحب کے اوپر جو ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں. انہوں نے بہت سخت ان کو جیل کے اندر قید میں رکھا ہوا ہے. اور جو ہمارے کنسرنز ہیں یا پوری پاکستانی قوم کے کنسرنز ہیں وہ یہ کہ اگر عمران خان صاحب کا علاج ہو جاتا, ان کی بیماری کی تشخیص ہو جاتی, تو اس میں کیا غلط تھا؟ کیا غلط تھا ویسے؟ اب آپ دونوں توہین عدالت میں چلے گئے, اعلیٰ عدالت, وہ حکومت بھی چلی گئی ہے, آپ بھی چلے گئے, دونوں درخواستیں دائر ہو گئی ہیں. اس پہ بڑا سمپل کرتے ہیں اس چیز کو. مہر, سپریم کورٹ کا کیا حکم تھا؟ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. تو کیا یہ شفا لے کے گئے؟ نہیں لے کے گئے. کس نے سپریم کورٹ سر, ہم نے تو جمعرات کو ہی بتا دیا تھا کہ پیمز کے اندر تمام تر میٹنگز ہو گئی ہیں, سیکیورٹی چیک اپس اور کلیئرنس ہو گئی ہیں. پیمز کی تو ڈائریکشن ہی نہیں تھی. ایک بات بتائیے گا. نہیں, پیمز کی تو وہی نہیں تھی نا نہیں ڈائریکشن, مگر آپ لوگوں کو ویسے کانوں کان بھی خبر نہیں ہوئی کہ پیمز از این آپشن؟ جب تقریباً مجھے پتا چلا 5:30-6 بجے کا ٹائم صبح, یعنی کہ وہ تو سر پانی سر سے نکل گیا تھا نا.